ہمارا اگلا ٹاپک ہے اعلیٰ کامیابی۔ 1986 سے لے کر 1987 کے سول سروس کے امتحانات میں ابتدائی جانچ پارلیمنٹری ٹیسٹ میں پورے ملک سے تقریباً 96,000 امیدوار شریک ہوئے۔ ان میں سے 10,000 امیدواروں کو تحریری امتحان مین ایگزامینیشن میں حصہ لینے کا اہل قرار دیا گیا۔ اس مرحلے کے بعد 1700 امیدواروں کو انٹرویو کے لیے چنا گیا۔ انٹرویو کے بعد جن امیدواروں کو آخری طور پر اعلیٰ ملکی ملازمتوں کا اہل قرار دیا گیا ان کی تعداد 755 تھی۔ ان امتحانات کے آخری نتیجہ کا اعلان 8 جون 1987 کے اخبارات میں شائع ہوا۔ اس کے ساتھ کامیاب ہونے والوں کی فہرست بھی شامل تھی۔ اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ اتنی لمبی فہرست اور اتنی طویل جانچ کے بعد سارے ملک سے جو لوگ سول سروسز کے اہل قرار دیے گئے ہیں ان میں سب سے پہلا نام عامر سبحانی کا ہے۔ اس اعلیٰ ملکی امتحان میں عامر سبحانی نے ٹاپ کا درجہ حاصل کیا تھا۔ یہ تنہا واقعہ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کے لیے اعلیٰ ترین کامیابی کے مواقع کھلے ہوئے ہیں۔ کوئی تعصب یا کوئی جانبداری ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں۔ ہندوستان کی کل آبادی میں تقریباً مسلمان 12% ہیں۔ اس نسبت سے 755 کی فہرست میں کم از کم 100 مسلمانوں کا نام ہونا چاہیے تھا، مگر عملاً صرف 11 مسلمان کامیاب ہونے والوں کی فہرست میں شامل ہو سکے ہیں۔ عام طور پر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ تعصب ہے، مگر سول سروس کے امتحانات کے طریقے پر غور کیجیے تو یہ بات بالکل بے بنیاد معلوم ہوگی۔ سول سروس کے تحریری امتحانات میں جو جواب کی کاپیوں پر امیدواروں کے نام لکھے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ صرف کوڈ نمبر درج ہوتے ہیں۔ اسی حالت میں ممتحن کے لیے اندازہ کرنا ممکن نہیں کہ امیدوار کا تعلق کس فرقہ سے ہے۔ اس کے بعد دوسرے مرحلہ انٹرویو کا ہے۔ انٹرویو بورڈ 5 سے 7 ممبران پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر ممبر اپنے مضمون کا ایکسپرٹ ہوتا ہے۔ اگر یہ ممبران تعصب اور تنگ نظر ہو تو کوئی مسلمان نہ IAS میں چنا جائے اور نہ ٹاپ کر سکے۔ تاہم اگر بالفاظ ان میں سے کسی درجہ میں تعصب کا وجود فرض کیا جائے تب بھی ان کا تعصب معاملہ میں فیصلہ کن نہیں بن سکتا۔ اس کی وجہ ان امتحانات کا نظام ہے۔ تحریری امتحانات پورے 1700 نمبر کے ہوتے ہیں جبکہ انٹرویو میں صرف 250 نمبر ہوتے ہیں۔ اب اگر بالفرض تعصب کی بنیاد پر انٹرویو میں کسی امیدوار کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو محض انٹرویو میں اچھے نمبر حاصل نہ کرنے کی وجہ سے اس کو نااہل قرار نہیں دیا جا سکتا بشرطے کہ تحریری امتحانات کے پرچے میں اس نے اچھے نمبر حاصل کیے ہو، کیونکہ جب کامیاب امیدواروں کی فہرست بنائی جاتی ہے تحریری امتحان اور انٹرویو دونوں حاصل کردہ نمبروں کو یکجا کر کے شمار کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف انٹرویو میں حاصل کردہ نمبر کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں ایک سبق آموز بات یہ ہے کہ عامر سبحانی صاحب نے تحریری امتحانات میں مجموعی طور پر 86% نمبر حاصل کی جبکہ انٹرویو میں ان کو 86% نمبر ملے ہیں، یعنی انٹرویو میں 10% زیادہ۔